مسلک رضا حق کی ہے صدا، حشر تلک جاری رہے فیض رضا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے آج کے سنی اجتماع میں ضرورت محسوس ہوئی کہ ماں باپ کے حقوق پر وہ گفتگو کی جائے تاکہ ہم اپنے بھولے ہوئے سبق کو یاد کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماں ممتا کے اس سمندر کو کہتے ہیں کہ اگر اللہ اکبر ماں کو انسان صرف غموں میں یاد کر لے تو اس کے غم ہلکے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ماں ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح ہوتی ہے، ماں شگفتہ پھول کی طرح ہوتی ہے، ماں کی ممتا پھولوں کی نکہتوں کی طرح ہوتی ہے، ماں کا پیار تتلیوں کی وہ تتلیوں کے باغپن کی طرح ہوتا ہے۔ ماں کا آنچل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے خدا کی رحمتیں کسی انسان کے سر کی بلائیں لے رہی ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی مفکر سے یہ بات کہلوائی گئی تھی کہ ماں کی گود کو آپ نے کیسے محسوس کیا، تو وہ کہتا ہے کہ ماں کی گود کو میں نے مثل تخت کے محسوس کیا۔ جب تک کہ ماں کی گود میں میرا سر رہا میں نے اپنے آپ کو تخت والا، اور جب تک کہ باپ کا ہاتھ میرے سر پہ رہا میں نے اپنے آپ کو تاج والا محسوس کیا۔ ماں کی گود تخت سے کم نہیں، باپ کا ہاتھ اگر سر پہ ہے تو وہ تاج سے کم نہیں۔ اسی لیے کسی بہت بڑے شاعر نے یہ بات کہی تھی کہ ماں کی گود اور باپ کی گود اور ماں کا آنچل ہم بھی کبھی تخت و تاج والے تھے۔ یعنی جب تک انسان کے سر پر باپ کا سایہ اور ماں کی گود میسر رہے تو انسان کو گویا کہ وہ چیز تخت تاج کا مزہ دیتی ہے۔ گویا کہ فٹ پاتھ پر زندگی گزارنے والا ایک شخص اگر اس کے پاس ماں کی گود موجود ہے اور باپ کا سایہ سر پر موجود ہے تو وہ تخت والا بھی ہے اور تاج والا بھی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بات اتنی ہے، کسی بہت بڑے مفکر نے یہ بات کہی ہے، اگر کوئی تم سے پیار کرے تو تم اس پیار کی قدر کرو، ورنہ اللہ تم پر ایک دن ایسا لائے گا کہ تم پیار کو ترس جاؤ گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا میں دوست بھی پیار کرتے ہیں، دنیا میں استاد بھی پیار کرتا ہے، دنیا میں بیوی بھی پیار کرتا ہے، دنیا میں اولاد بھی پیار کرتی ہے، دنیا کے اندر بہت سارے محبت کرنے والے ملتے ہیں، مگر یاد رکھیں اگر سب سے زیادہ کسی کے پیار میں اخلاص ہے اور خالص کسی کا پیار ہے تو وہ ماں باپ کے سوا کسی کا پیار نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہر ایک کی محبت کے پیچھے کوئی نہ کوئی مفاد وابستہ ہے، کوئی نہ کوئی مقصد وابستہ ہے۔ ایک ماں باپ کی محبت ہے جو انتہائی بے لوث ہوا کرتی ہے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں، اس میں کوئی دکھاوا نہیں، اس میں کوئی بناوٹ نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں آج اسی محبت کی ناقدری ہو رہی ہے۔ جب کوئی نوجوان جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے کے بعد وہ ماں باپ کی ناقدری شروع کر دیتا ہے، وہ ماں باپ کو گھورنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا کہ جس نے ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کو تیز نگاہ سے دیکھا یا گھور کر کے دیکھا، قیامت کے دن اس کے دفتر سے نیکیاں ختم کر دی جائے گی، اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیا جائے گا۔ اس مجمع کے حوالے سے میں بدگمان تو نہیں، میرا حسن ظن کہتا ہے کہ شاید یہاں کوئی بیٹا یا بیٹی ایسی نہیں ہوگی جس نے اپنے ماں باپ کو تیز نظروں سے دیکھا ہوگا، یہ حسن ظن میرا کہتا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کسی ایسے کے کان تک یہ بات اللہ پہنچا دے جس نے اپنے ماں باپ کو تیز نگاہوں سے گھور کر کے دیکھا، اور گھور کر دیکھنے کی بنیاد پر اللہ نے اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیا۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بندہ عبادت کرے اور اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو اور وہ اپنے ماں باپ پہ ظلم کرتا ہو، اللہ ایسے بندے کی عبادت کو قبول نہیں کرتا، نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے نہ اس کے سجدے قبول ہوتے ہیں۔ کتنے وہ لوگ ہیں جو تلاوت قرآن پابندی سے کرتے ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جو تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذان کو سننے کے بعد مسجدوں کی طرف کشاں کشاں دوڑتے ہیں، گھر سے نکلنے سے پہلے وہ کبھی ماں کا منہ بھی دیکھتے ہیں، والد کا چہرہ بھی دیکھتے ہیں کہ میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہیں؟ اگر والدین ناراض ہیں، اے سجدہ کرنے والے، تو اپنی طاقت کو گویا کہ ضائع کر رہا ہے۔ اللہ اس کے سجدے کو قبول نہیں کرتا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں۔ والدین کا ادب بتاتے ہوئے کئی صحابہ کے اقوال کو میں ایک ساتھ ان کا عطر آپ کے سامنے علماء کی تشریحات کے ساتھ پیش کروں۔ فرمایا گیا اگر ماں باپ پیچھے چلیں اور بیٹا ماں باپ کے آگے آگے چلے تو ایسا بیٹا ماں باپ کا فرما بردار نہیں بلکہ نافرمان ہے۔ ماں باپ کے آگے آگے چلنا بے ادبی ہے، مگر رات کے وقت یا خطرے کے وقت جبکہ راستے کے اندر کوئی اتار چڑھاؤ ہو یا راستے میں کانٹا ہو یا راستے میں خطرہ ہو، اس لیے ماں باپ کے آگے چل رہا ہے کہ اس راستے کو صاف کرے یا ماں باپ کو خطرے سے بچائے، اسی وقت آگے چلنے کی اجازت ہے، ورنہ ماں باپ کے آگے چلنے والے کے متعلق فرمایا گیا جو ماں باپ کے آگے چلتا ہے اس کا نام ماں باپ کے نافرمانوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم نے چند چیزوں پر اتنی توجہ دی، آج ہم نے ان چند چیزوں پر اتنا زور دیا، یہ ساری چیزیں گویا کہ ہماری نئی نسل بھول چکی ہے، ہماری قوم کے جوان بھول چکے ہیں۔ مجھے بتاؤ جب ماں باپ کے آگے چلنے کی اجازت نہیں دی گئی تو وہ نوجوان جو ہر بات میں اپنی رائے کو ماں باپ کے آگے رکھتے ہیں، ہر معاملے میں اپنی رائے کو ماں باپ کے سامنے فوقیت دیتے ہیں، ان کی گفتگو کو نہیں مانتے، ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، یہاں تک کہ ابن عباس فرماتے ہیں اگر نفل حج کے لیے ماں باپ منع کر دے تو اولاد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نفل حج کرے، اور ماں باپ کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نفل عبادت سے روک سکے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کے تھوڑے سے وقت میں اپنے ماں باپ کے پیروں کو دبانا پوری رات نفل پڑھنے سے زیادہ اجر کا مستحق بنا دیتے۔ مذہب اسلام صرف تسبیح و تحلیل کا مذہب نہیں، مذہب اسلام صرف رکوع و سجود کا مذہب نہیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں مسجدوں میں سجدے کرنے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے کہا تھا اے میرے صحابہ اگر میری ماں آمنہ اس وقت حیات ہوتی ظاہری زندگی میں اور وہ مجھے آواز دے کر پکارتی اور میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ کہتے ہوئے میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جن کے ماں باپ دنیا میں ہیں انہیں احساس نہیں کہ کتنی عظیم نعمتوں کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ نعمت ختم ہونے کے بعد اس کی قدر کا انسان کو احساس ہوتا ہے۔ یہ چہرے جن پہ تم جھریاں دیکھتے ہو یہ معمولی چہرے نہیں ہیں۔ ماں باپ کے چہرے جن پہ بڑھاپے کی وجہ سے جھریاں پڑ گئی، اگرچہ وہ دیکھنے میں زیادہ حسین معلوم نہ ہو، لیکن ان چہروں کے اندر وہ محبتوں کے اتار چڑھاؤ اور نشیب و فراز موجود ہے کہ نبیوں کے تاجدار نے اپنے زبان ما اوحا سے ارشاد فرمایا جس نے ایک مرتبہ اپنی ماں کے چہرے کو محبت کے ساتھ دیکھا اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماں باپ کو گھر سے نکالنے والے، اپنی پسند کی شادی کے نام پر ماں باپ کا دل دکھانے والے، اپنے ماں باپ کو رلانے والے، ماں باپ کے اخراجات مانگنے پر ان کو ڈانٹنے والے، ذرا غور تو کرے قاسم نعمت مالک جنت مالک کل مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں کہ کاش میری امی حضرت آمنہ اس وقت حیات ہوتی اور میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے بلاتی اے محمد ادھر آؤ تو میں کیا کرتا؟ صحابہ نے عرض کی آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کیا کرتے؟ سرکار فرماتے میں نماز کو چھوڑ دیتا اور لبیک کہتے ہوئے اپنی ماں کی بارگاہ میں پہنچ جاتا۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو ماں باپ کی اہمیت کا احساس دلا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی بے ادبی وہی کرتا ہے جن کے دل اللہ سخت کر دیتا ہے۔ جن کے دلوں میں سختی ہے انہی کے دلوں کے اندر ماں باپ کا ادب نہیں، ورنہ انسان ماں باپ کا ادب کرتا ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ والدین کے حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ سے ڈائریکٹ گفتگو کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ ماں باپ سے گفتگو کے آداب یہ ہیں، اسلامی آداب یہ ہیں کہ جب ماں باپ سے گفتگو کرنا ہو تو پہلے ان سے اجازت طلب کرو، اگر وہ اجازت دیں تو ان سے اس طرح گفتگو کرو جیسے ایک غلام اپنے آقا سے گفتگو کرتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کیا اپنا انداز بھی یہ ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی معذرت کے ساتھ ہم اپنے پیسے کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں ماں باپ پہ خرچ کرنے پر اللہ جو ثواب عطا فرماتا ہے نہ وہ مسجد کے بنانے پر عطا کرتا ہے، نہ مدرسے پہ چندہ دینے پہ وہ ثواب ملتا ہے، نہ اللہ اکبر کسی جگہ اور نیک کاموں میں آپ کہیں خرچ کریں، ماں باپ پہ خرچ کرنے پر جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب کہیں نہیں ملتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم ماں باپ کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ لوگ مجمع کے اندر اگر مسجد اور مدرسے کا چندہ ہو رہا ہو اور وہاں پر 5,000 10,000 1 لاکھ لکھا دیتے ہیں، حالانکہ وہ گھر سے اس حالت میں آتے ہیں کہ ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے دواخانہ جانا ہے، کچھ روپیے دے دو تاکہ ڈاکٹر کی فیس ادا کر دوں، تو وہ ماں کو یہ کہہ کے آتا ہے بڑھاپے میں تمہیں کتنے پیسے لگتے ہیں، کیا میں سب تمہیں پہ خرچ کر دوں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کو بتاؤں کون اس وقت خوش نہیں رہنا چاہتا؟ خوش رہنے کے لیے آج لوگ ناولیں پڑھ رہے ہیں، خوش رہنے کے لیے لوگ الگ الگ انداز سے ٹپس دیکھتے ہیں کہ کون سا طریقہ خوش رہنے کا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہو اور لمبی عمر چاہتے ہو، اگر یہ دو چیزیں نعمت پانا چاہتے ہو، اللہ تمہاری عمر کو لمبی کرے اور تمہیں زندگی میں ہمیشہ خوش رکھے، تو تم اپنے ماں باپ پہ خرچ کیا کرو۔ جو ماں باپ پہ خرچ کرتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت کے غموں سے نجات عطا کرتا ہے اور اس کی عمر کو اللہ طویل فرما دیتا ہے۔ ماں باپ پہ خرچ کرنے کے حوالے سے بڑی معذرت کے ساتھ موبائل کے ریچارج پر ہم جتنا خرچ کرتے ہیں مہینے میں اتنا بھی اپنے ماں باپ پہ خرچ نہیں کرتے۔ دوستوں پر جتنا خرچ کرتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ پہ خرچ کرنے میں بار محسوس کرے گا اور دوستوں پہ خرچ کرنے میں کشادگی محسوس کرے گا۔ دوستوں کے ساتھ پارٹی کے لیے گیا، ہزاروں روپے خرچ کر دیا اور ماں باپ کو سینکڑوں دینے کے لیے اس کی طبیعت پر ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بہت سارے اقوال ہیں لیکن بہت گفتگو کو طویل کرنے کی بجائے بس 2 باتیں کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ زندگی میں کبھی اپنے والدین کی بد دعا نہیں لینا، دعا لینا۔ انہیں کبھی نہیں رلانا، کیونکہ رلانے والا جس نے ماں باپ کو رلایا، دکھی کیا، وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے محرومی لکھ دی جاتی ہے۔ کبھی ماں باپ کو نہ رلانا۔ لوگ ماں باپ کو بہت ستا رہے ہیں۔ کبھی شادی کرنے کے بعد کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر بیوی نے کہہ دیا کہ میں تمہارے والدین کے ساتھ نہیں رہوں گی تو وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بہت سارے باپ اولاد کا حال اور بیٹوں کا حال تو یہ ہے کہ شادی کے بعد وہ ماں باپ کو چھوڑ کر سسرال میں جا کر کے قیام کرتے اور سسرال میں رہنے کو وہ کوئی عیب نہیں سمجھتے۔ جس کی سسرال سب سے زیادہ قیمتی ہے میں اس کا قول پیش کروں، اس سے بڑا گھرانہ کسی کی سسرال کا ہو ہی نہیں سکتا۔ آئیے اس کی سسرال کی بات کرتے ہیں جسے دنیا شیر خدا، باب مدینۃ العلم، علی مرتضی سید السادات، مولائے کائنات
علی مرتضیٰ جسے دنیا کہتی ہے، ان کی سسرال جیسی سسرال کس کی ہو سکتی ہے؟ ان کی سسرال مصطفیٰ جان رحمت کا گھر ہے، اسی مولائے کائنات کا قول ہے اگر عزت چاہتا ہے تو اپنی سسرال میں بلا عذر شرعی ایک رات بھی قیام نہ کرنا۔ یہ مولا علی کا فرمان ہے۔ اگر عزت چاہتا ہے، آپ مجھے گالی دیں گے ہو سکتا ہے، لیکن میں جو ہے وہ حق بات کہنا چاہتا ہوں، اور طبیعت میں یہی ہے۔ ممکن ہے جو اپنے سسرال میں رہتے ہیں ان کو برا بھی لگے، عذر شرعی کی بنیاد پہ رہتے ہیں تو بات الگ ہے، لیکن مولا کائنات نے فرمایا اگر عزت چاہتا ہے بلا عذر شرعی، مسافر ہے رات کو قیام کر سکتا ہے، کوئی عذر ہے، کوئی بیمار ہے رات میں قیام کر سکتا ہے، بلا عذر شرعی سسرال میں ایک رات بھی قیام نہ کرنا اگر عزت سسرال میں چاہتے ہو تو، اس لیے کہ سسر کے گھر رہنے والے داماد کی اتنی بھی عزت نہیں ہوتی جتنی چوکھٹ پہ بیٹھنے والے کتے کی عزت ہوتی ہے۔ ماں باپ کو چھوڑ کر جانے والوں کا انجام یہی ہونا ہے اور یہی ہو کر کے رہے گا، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہے اور تو شہید ہو جائے، شہادت کے بعد بھی اللہ تجھے جنت عطا نہیں کرے گا، کیونکہ ماں باپ ناراض ہے اور جنت نہیں دے گا، لیکن چونکہ شہید ہو گیا ہے تو جہنم بھی نہیں دے گا۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو مقام آراف کہتے ہیں، نہ وہاں جہنم کی طرح عذاب ہے نہ جنت کی طرح نعمتیں ہیں۔ ان شہیدوں کو مقام آراف میں رکھا جائے گا جن کے ماں باپ ان سے ناراض رہا کرتے تھے۔ شہید ہو کر بھی جنت نہیں مل سکتی اگر ماں باپ ناراض ہے تو، لیکن جہنم میں بھی نہیں جائے گا کیونکہ شہید ہوا ہے، اس لیے اس کو مقام آراف میں رکھا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حمیدی کا نام سنا ہے؟ امام حمیدی، یہ حمیدی وہ ہے کہ امام بخاری جیسا محدث جس سے حدیث لیتا ہے وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ذرا دل کے کانوں سے سننا، بہت توجہ سے سننا امام حمیدی کا قول۔ اپنی کتاب میں امام حمیدی لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے نصف صدی کے بعد ملاقات ہوئی۔ کتنی؟ نصف صدی کے بعد۔ اور یعقوب علیہ السلام کتنا پیار کرتے تھے یوسف علیہ السلام سے، آپ نے سنا ہوگا، روتے روتی آنکھیں خشک ہو گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ لیکن جب نصف صدی کے بعد یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے، حضرت یوسف مصر کے بادشاہ بن چکے تھے، کئی بیٹوں کے باپ بن چکے تھے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام ملاقات کے لیے آئے، امام حمیدی لکھتے ہیں اور اس کو نقل کرنے والے علامہ ابن الجوزی ہے، اللہ اکبر، امام حمیدی کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام سے ملنے آئے تو تقریباً کم و بیش 50 سال کے بعد باپ بیٹے کی ملاقات ہو رہی تھی۔ حضرت یوسف باپ کی محبت میں اتنا گم ہو گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے رہنا بھول گئے۔ اللہ نے یوسف پر وحی نازل فرمائی، یوسف تو باپ کے احترام میں کھڑا نہ ہوا، آج کے بعد تیری پشت میں جتنے بچے پیدا ہوں گے ہم کسی کو نبوت عطا نہیں کریں گے، ہم کسی کو نبوت عطا نہیں کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے اس سے پہلے جتنی اولاد ہوئی اللہ نے سب کو نبوت عطا فرمائی۔ اس واقعے کے بعد آپ اندازہ تو کریں، صرف حضرت یوسف علیہ السلام اٹھ کر کھڑے نہیں ہوئے، اور اس واقعے کو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا، حضرت محبوب الہی نے بھی اس کا تذکرہ کیا، حشت بہشت اس کے لیے آپ اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یوسف جیسا نبی ہو اپنے والد کے لیے سستی کی وجہ سے نہیں، غفلت کی وجہ سے نہیں، وہ پورے محبت میں اتنے ڈوب گئے کہ باپ کے لیے کھڑے نہ ہوئے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں اگر ماں باپ موجود ہو اب وہ کھڑے ہو تو تمہارے لیے بیٹھنا بے ادبی ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا، اللہ اکبر، موت امام مالک کا درس ہو رہا تھا، ایک محدث درس دے رہے تھے، اتنے میں وہ محدث اچانک درس چھوڑ کر کے اٹھ کر کے کھڑے
کھڑے ہو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر بیٹھ کر درس شروع کیا. لوگوں نے کہا آپ جو ہے درس چھوڑ کر کے اٹھ گئے جبکہ آپ کا معمول نہیں. فرماتے ہیں میں نے دیکھا میری ماں کھڑی ہو گئی تو میں بھی کھڑا ہو گیا, میری ماں بیٹھ گئی تو میں بھی بیٹھ گیا, کیونکہ اللہ نے یہ جو نعمت دی ہے وہ میری ماں کے احترام کے صدقے میں عطا فرمائی. بزرگوں کے احترام کا حال یہ ہے. فرمایا گیا ماں باپ کھڑے ہوں اور بیٹھ جانا یہ بے ادبی ہے. ماں باپ نیچے بیٹھے اولاد اوپر بیٹھے یہ بے ادبی ہے. اور جو ایسا کرتا ہے اس کا نام بے ادبوں میں لکھا جاتا ہے, اس کا نام نافرمانوں میں لکھا جاتا ہے. اور ایک قول امام ابن الجوزی نقل کرتے ہیں, اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل فرمائی, موسیٰ اگر کوئی میری نافرمانی کرے, گناہ کر لے, اگر اس سے گناہ ہو جائے اور وہ ماں باپ کا فرما بردار ہو تو میں اس کا نام فرما برداروں میں لکھتا ہوں. اور کوئی میری فرما برداری یعنی نیکیاں کثرت سے کرتا ہے اور ماں باپ کا دل دکھاتا ہے تو میں اس کا نام نافرمانوں میں لکھا کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے وحی نازل فرمائی. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, انسان کی زندگی میں ہر نعمت ہو, ماں باپ کی دعا اور خوشی نہ ہو, اس کو دنیا میں کبھی خوشی نہیں مل سکتی. بخاری شریف کا ایک واقعہ ہے جس کو حدیث کی بہت ساری کتابوں میں لکھا گیا ہے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ. راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 بچے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا ہے. ان میں سے ایک صاحب جریج کا نام بھی آتا ہے. جریج بنی اسرائیل کے تاریخ الدنیا ولیوں میں سے ایک ولی تھا اور جس کا کام ہی تھا رات و دن اللہ کی عبادت کرنا. اللہ کی عبادت کے اندر وہ بندہ مصروف رہتا تھا. اس کا صومعہ, اس کو آپ خانقاہ کہہ لیجئے, وہ بنی ہوئی تھی اور وہ عبادت کے اندر رات و دن مصروف رہتا تھا. ایک دن جریج کی ماں اس سے ملاقات کے لیے آئی. اس نے دروازے پہ دستک دی, جریج بہت دن ہو گئے تجھ سے ملاقات کرنی ہے بیٹا. وہ نفل نماز میں مصروف تھے. جیسے ہی ماں کی آواز سنی دل میں خیال آیا نماز چھوڑ کر ماں سے گفتگو کروں یا نماز مکمل کروں. یاد رکھیں کبھی کبھی شیطان انسان کو فرائض اور واجبات سے ہٹا کر نوافل میں الجھا دیتا ہے. فرائض و واجبات سے ہٹا کر انسان کو شیطان نوافل میں الجھا دیتا ہے. جیسے ہم نوافل میں بہت شدت کرتے ہیں, فرائض و واجبات میں کوتاہی کرتے ہیں. ابھی محفل ختم ہوگی, حضور امیر سنی دعوت اسلامی ہوں گے, علماء کرام ہوں گے, سادات کرام ہوں گے. مسافے کے لیے خوب بھیڑ ہوگی, دھکم دھکا چیخ پکار ہوگی. کرنا کیا ہے؟ ہاتھ چومنے بس, یا نظر پیش کرنی ہے, یہی کرنا ہے. اور اس کے لیے اتنی بھیڑ ہوگی, اتنی شدت ہوگی, سب کچھ ہوگا. وفور محبت سے لوگ ایک دوسرے پہ سبقت کرنے کی کوشش کریں گے. کرنا بھی چاہیے, اس لیے کہ دست و بوسی وہ عمل ہے. ایک ظالم بادشاہ کو کسی نے دیکھا کہ وہ جنت میں ہے. پوچھا کہ تو جنت میں کیسے آیا جبکہ تو نے بڑا ظلم کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امام حسن بصری کے ہاتھ چومے تھے عقیدت سے, اللہ نے اسی کے صدقے مجھے جنت عطا کر دیا. اس کی بڑی تفصیل ہے, ٹھیک ہے یہ, لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنی شدت ہم مقررین کے, سادات کے, مشائخ کے, علماء کے ہاتھ چومنے کے لیے کرتے ہیں, کیا کبھی گھر میں ہم اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومنے کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں؟ اگر ہم اپنے گھر میں ماں باپ کے ہاتھ چوم کر یہاں ہاتھ چومتے ہیں تو مبارک ہو آپ کو. اور اگر آپ یہاں شدت کرتے ہیں, ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ماں باپ کو جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھتے, تو یہاں کے ہاتھ چومنا آپ کے کبھی کام نہیں آ سکتے. اس لیے کہ یہاں تو ہاتھ چومنے کے لیے ہزاروں کا مجمع ہے, لیکن ہمارے ماں باپ کے لیے ہمارے سوا کوئی اور نہیں ہے. اس ماں کے دل سے پوچھو
جب اس کا بیٹا اس کے ہاتھ چوم کر گھر سے نکلتا ہے تو وہ ماں کا سینہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے، اس کا دل کتنا بڑا ہو جاتا ہے، اور بن مانگے اس کے دل سے وہ دعا نکلتی ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل دیا کرتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگوں کی دعا ہر وقت قبول ہوتی ہے، اللہ اس کو کبھی رد نہیں کرتا۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ہمیشہ قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا سفر میں ہمیشہ قبول ہوتی ہے، مجاہد کی دعا جہاد میں ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ جو دعا مقبول ہے اس کے لینے کی کوشش نہیں کرتے، جو دعائیں مشکوک ہیں ان کے چکر میں رات و دن لگے ہوئے، فرائض و واجبات میں سستی پیدا کر کے شیطان نوافل میں الجھا دیتا ہے۔ جریج کی ماں دستک دے رہی ہے، بیٹے تجھ سے گفتگو کرنا ہے۔ اس نے سوچا نماز پڑھوں یا ماں سے بات کروں، دل نے کہا نماز مکمل کر لے۔ پھر دوسری بار ماں نے دستک دی، پھر دل میں خیال آیا نماز پڑھ لوں یا ماں سے ملاقات کر لوں۔ تیسری بار دستک دی۔ حالانکہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے، اگر ہم نفل نماز پڑھ رہے ہوں، ماں باپ کو پتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے نفل نماز، اور ماں باپ آواز دیں تو نماز چھوڑ کر، نفل نماز چھوڑ کر ماں باپ کے حکم پر آنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ نفل سے بہتر والدین کی خدمت ہے۔ میں نے ابھی حضرت عبداللہ ابن مبارک کا قول آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس نے بار بار یہ سوچا ماں پکار رہی ہے، نماز مکمل کروں یا ماں سے گفتگو کروں۔ ماں 3 مرتبہ دستک دے چکی۔ ماں تھی، جس کی محبت کو ٹھیس پہنچتی ہے نا، پھر وہاں سے جتنی جلدی دعا نکلتی ہے اتنی جلدی پھر بد دعا بھی نکلتی ہے۔ اور آپ سے کہتا ہوں اپنے اولاد کے لیے کبھی بد دعا مت کیا کرو، اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو اولاد کے لیے بد دعا کر دے وہ اولاد کو تباہی تک پہنچا دیتا ہے۔ کبھی اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرنا، اس لیے کہ تمہاری دعا بھی فوراً قبول ہے، تمہاری بد دعا بھی فوراً قبول ہے۔ اولاد کے لیے جلدی سے، اولاد تو کیا کسی کے لیے بد دعا مت کیا کرو، اس لیے کہ بد دعا کرنا اپنا کام ہی نہیں۔ ماں نے کہا جریج تجھے مجھ سے ملنے کے لیے ٹائم نہیں ہے اور تو میرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا، اس وقت تک تو مرے گا نہیں جب تک کہ تو کنجریوں کا چہرہ نہ دیکھ لے، جب تک تو فاحشہ عورتوں کے ہاتھوں ذلیل نہ ہو جائے اس وقت تک تجھے موت نہ آئے گی۔ جریج نے یہ جملے سنے، نماز مکمل کی، دروازہ کھولا تو ماں جا چکی تھی، ماں رخصت ہو چکی تھی، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ایک فاحشہ عورت زنا کے ارادے سے صومعہ میں داخل ہوئی، اور داخل ہونے کے بعد زریج سے کہا کہ میرے ساتھ برائی کر۔ زریج نے کہا اللہ کی پناہ میں زنا نہیں کرتا، زنا بدترین جرم ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننے کے بعد وہ باہر نکلی، نیچے ایک دوسرا بندہ رہتا تھا جو چرواہا تھا، اس کو اس نے زنا کی دعوت دی، وہ زنا کے اندر مصروف ہو گیا، اور اس زنا کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ جب بچے کے متعلق بادشاہ نے اور حاکم نے پوچھا کہ یہ بچہ بغیر باپ کا آیا کہاں سے ہے، اس لڑکی نے فوراً کہہ دیا یہ بچہ جریج کا ہے۔ اس کو لوگوں کو یقین نہ آیا۔ حاکم نے بادشاہ نے پوچھا وہی جریج جو تاریخ الدنیا کہلاتا ہے، جو بنی اسرائیل کا برگزیدہ بندہ کہلاتا ہے؟ ہاں کہا وہی جریج۔ اتنا سننے کے بعد بادشاہ نے کہا اس کے عبادت خانے کو توڑ دو، وہ مکار ہے، اور اس کے گلے میں رسی ڈال کر اس کے ہاتھ پیروں کو پابند سلاسل کر کے جو ہے وہ یہاں پر لے کر کے آؤ، اس سے پوچھا جائے۔ لوگ غصے میں تھے، اس لیے کہ جن سے عقیدت ہوتی ہے ان کے جرم پر سخت نفرت بھی ہوتی ہے۔ لوگوں نے اس کا عبادت خانہ توڑ دیا، اس کو خوب مارا، اور جب مارتے مارتے تھک گئے تو اس کے بعد اس کو پابند سلاسل کر کے اس کے ہاتھ پیر کو باندھ کر کے جب بادشاہ کی طرف لانے لگے، وہ کنجریاں سب سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ جریج کی نظر ان پہ پڑی، ابھی جریج کو پتا نہیں تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ جریج وہاں سے گزرتے ہوئے جب وہاں پر پہنچے تو پوچھا بات کیا ہے، مجھے کیوں مارا گیا، میری عبادت خانے کو کیوں توڑ دیا گیا؟ اس وقت بادشاہ نے کہا یہ عورت کیا کہتی ہے؟ اس وقت کہا کہتی کیا ہے؟ کہا اس کے پاس جو بچہ ہے وہ بچہ تمہارا ہے۔ اللہ اکبر۔ جریج نے کہا یہ بچہ میرا ہے، رکو مجھے مہلت دو، مجھے وقت دو، مجھے ٹائم دو۔ بادشاہ نے کہا کس بات کا؟ صرف 2 رکعت
رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں. دربار میں جنید نے 2 رکعت نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد اس بچے کی کوکھ میں انگلی رکھا اور پھر کہا بچے اب تو ہی بتا دے تو کس کا بچہ ہے, جنید کا یا کسی اور کا. سوچو رب کی بارگاہ میں مقبولیت کی کس منزل پر فائز ہے جنید. جنید کا مرتبہ کیا ہے, جنید کا مقام کیا ہے. جیسے کوکھ میں انگلی رکھی بچہ بول پڑا جنید پاک ہے اور میں فلاں چرواہے کا بچہ ہوں. اس ماں نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا جنید کی یہ کرامت دیکھ کر کوئی پیر چوم رہا ہے, کوئی ہاتھ چوم رہا ہے. اب بادشاہ کہتا ہے ہم تیرا عبادت خانہ سونے کا بنوا دیں گے. جنید کو مسکراہٹ آئی اور تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کس بات پہ مسکرائے, کس بات پہ آنکھوں میں آنسو آئے. کہا مسکراہٹ اس بات پر ہے کہ تم میرے لیے سونے کا عبادت خانہ بنوانا چاہتے ہو, لیکن رونا اس بات پر ہے دراصل یہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ان کنجریوں کا قصور نہیں ہے, قصور میرا اپنا ہے. کہا کیا قصور ہے؟ میں نے اپنی ماں سے ملاقات نہیں کی تھی, یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے کہ ذلت کا یہ منہ مجھے دیکھنا پڑا, کیونکہ میری ماں نے کہا تھا مرنے سے پہلے ضرور تو کنجریوں کا منہ دیکھے گا, اس لیے ان کا منہ دیکھنا پڑا. مجھے بتاؤ صاحب کرامت ہو کر کے اتنے بڑے مرتبے پہ فائز ہو کر کے جب ماں کی بد دعا اس جیسے کو لگ سکتی ہے تو ہم کس کھیت کی مولی, ہم کہاں رہتے ہیں؟ آج کے وہ نوجوان جس مذہب کے اندر ماں باپ کی اجازت کے بغیر نفل حج کرنے کی اجازت نہیں, آج ماں باپ منع کرتے ہیں شراب نہیں پینا, شراب کے اڈوں تک جا رہے, جوا نہیں کھیلنا, جووں کے اڈوں تک جا رہے, پسند کی شادی نہیں کرنا, لڑکیوں کی محبت میں اتنے ڈوب گئے کہ 2 گھنٹہ ان لڑکیوں سے ناجائز گفتگو کرتے ہیں. ماں گھر میں بیٹھتی ہے, میرا بیٹا آ کر ایک مرتبہ ماں تو کہے گا. تمہارے دلوں کے اندر محبتوں کا اتنا بڑا سمندر ہے کہ تم لڑکیوں کو ناجائز پیار دینے کے لیے تیار ہو گئے, اور جس ماں نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا اس ماں کے لیے تمہارے پاس کوئی پیار نہیں, اس باپ کے لیے تمہارے پاس کوئی پیار نہیں. محنت سے کما کر بچپنے سے لے کر جوان کرنے والا وہ باپ آج جس کے ہاتھ کانپنے لگے ہیں کسی ناجائز محبت کی بنیاد پہ لڑکی کو تحفے دینے کے لیے پیسے ہے, اور ماں باپ کا, بوڑھے ماں باپ کا بیماری کا علاج کرانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں. ہم اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں. میرے وہ نوجوان جو آج ماں باپ کو رلا رہے ہیں, اگر آج ان کو ہوش نہیں آیا, آج انہوں نے معافی نہیں مانگی, ساری زندگی کہیں انہیں رونا نہ پڑے. علامہ ابن الجوزی ایک واقعہ اور بیان کرتے ہیں, اس کو بہت دل کے کانوں سے سننا, اور اسی پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا, اس لیے کہ اصل خطاب اور اصل گفتگو تو حضور قائد محترم عطائے حضور مفتی اعظم حضرت علامہ حافظ و قاری مولانا محمد شاکر علی نوری صاحب کی بلا سے ہم سب کو سماعت کرنا ہے, اور ہم انہی کا خطاب سننے کے لیے آئے بھی ہیں. لیکن بہت دل کے کانوں سے میرے وہ بھائی جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں, ماں باپ ان کے لیے روتے ہیں, ان کے گناہوں کو دیکھ کر ماں باپ بے چین ہوتے ہیں, ان کی بے راروی کو دیکھ کر ماں باپ تڑپتے ہیں, سسکتے ہیں, بلکتے ہیں, وہ ہوش کے ناخون لیں. جس دن یہ جھریوں والے چہرے تمہاری نظروں سے اوجھل ہو کر قبر میں چلے جائیں گے, ان چہروں کو ترسو گے, اس محبت کو ترسو گے, مگر یاد رکھنا اس محبت کو ترس کر کے جب دعائیں کرو گے کہ اللہ وہ چہرہ کبھی خواب میں تو دکھا دے, نافرمانوں کو وہ چہرے کبھی خواب میں بھی نظر نہیں آئے. آج اللہ نے موقع دیا ہے, ماں باپ موجود ہے, انہیں راضی کر لو. علامہ ابن الجوزی جو واقعہ لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت مالک ابن دینار مشہور تابعی, بڑا مقام ہے, بہت بلندی پر فائز, حضرت مالک الدینار ان کو کہتے ہیں. اکابر صوفیاء میں جن کا تذکرہ آتا ہے, آپ حج کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھ رہے تھے کہ عمرہ کرنے والوں کی کثرت, حج کرنے والوں کا ہجوم, بہت دل خوش ہو رہا تھا. لاکھوں کی تعداد میں لوگ پروانہ وار کعبے کے ارد گرد گھوم رہے تھے. مالک الدینار نے ہاتھ اٹھائے, عرض کی میرے قریب, میں آج تجھ سے 2 چیزیں مانگنا چاہتا ہوں.
ایک یہ کہ تو مجھے بتا کہ تو نے کس کا حج قبول کیا، اور یہ بھی بتا دے کہ وہ کم بخت کون ہے جس کا حج تو نے رد کر دیا۔ حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ میں سویا تو جس کا حج مقبول تھا وہ بتا دیا گیا۔ دوسری رات سویا تو پتا چلا کہ ابن ہارون بلخی نام کا ایک شخص ہے، اللہ نے اس کے حج کو رد کر دیا، اس کے حج کو لوٹا دیا، اس کے منہ پہ مار دی گئی اس کی محنت۔ خراسان کا تھا، بلخ کا تھا، افغانستان کی سرزمین سے اس کا تعلق تھا۔ مالک الدینار کو ڈھونڈنے میں کوئی مشکل نہ تھی۔ آپ منا کے میدان میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپ نے کہا یہاں خراسانی کہاں ہے؟ تو لوگوں نے نشاندہی کی، کہا کوئی بلخ سے بھی آیا ہے؟ تو کہا کہ ایک بندہ ہے، اتنا نیک ہے وہ بندہ کہ 40 سال سے وہ مسلسل روزے رکھتا ہے اور ہر رات 40 سال سے وہ مسلسل نمازیں پڑھتا ہے، بلخ میں اس سے نیک ترین کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ تو مالک الدینار نے کہا کہ اس کا نام محمد ابن ہارون ہے؟ کہاں وہی بندہ ابن ہارون، اس جیسا نیک پورے خراسان پورے بلخ میں نہیں ہے۔ حضرت مالک ابن دینار کو حیرت ہوئی، قدرت کہتی ہے کہ ہم نے اس کا ہاتھ اس کے منہ پہ پھینک دیا، رد کر دیا، اور یہاں اس کی نیکیوں کے لوگ چرچے کر رہے ہیں، اس کے تقوی اور پرہیزگاری کے لوگ چرچے کر رہے ہیں۔ حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ تو وہ لوگوں سے الگ تھلگ ایک پہاڑ کے پاس بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ میں جیسے ہی پہنچا وہ اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا اے شخص، ضرور تو کوئی خواب دیکھ کر میرے پاس آ رہا ہے اور کوئی خواب تجھے مجھ تک لایا ہے۔ حضرت مالک ابن دینار تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ ابھی میں نے اس کو اپنے دل کی کیفیت بتائی بھی نہیں، اور یہ کہتا ہے کہ کوئی خواب تجھے مجھ تک لا رہا ہے، کوئی خواب دیکھ کر کے تو آ رہا ہے۔ میں نے کہا اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے، تجھے کیسے پتا چلا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ کہا یہ واقعہ میرے ساتھ آج کا نہیں، یہ 40 سال سے ہر سال کا ہے۔ اب بتا تو نے کیا خواب دیکھا، اللہ نے تجھے کیا حکم دیا وہ بیان کر۔ کہا کہ خواب میں اللہ کا حکم ملا، تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا کہ یہ بھی 40 سال کا معمول ہے، بول تو کیا لایا ہے میرے لیے پیغام؟ اور وہ رونے لگا۔ تو اس وقت حضرت مالک الدینار نے کہا کہ اے ابن ہارون، میرے اللہ نے مجھے بتایا کہ اللہ نے تیرے حج کو رد کر دیا، تیرے حج کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ وہ شخص رونے لگا اور اس کے بعد حضرت مالک الدینار نے کہا کہ تجھے یہ سب باتیں کیسے پتا چلی، اور تو کہتا ہے کہ یہ داستان 40 سال پرانی ہے، ہر سال تیرے ساتھ 40 سال سے یہی ہوتا ہے، کیا ہوا؟ اس وقت اس نے کہا میں وہ کم نصیب انسان ہوں کہ میری جوانی کی ابتدا تھی، برے دوستوں کا ساتھ ملا، انہوں نے مجھے شراب کا عادی بنا دیا، نشے کا عادی بنا دیا۔ اللہ ہر مسلمان کو نشے کی لعنت سے بچائے۔ نشہ کہاں تک لے جاتا ہے اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ برے دوستوں کا ساتھ مل گیا، انہوں نے مجھے نشے کا عادی بنا دیا۔ شعبان کی آخری تاریخ گزر چکی تھی، رمضان مبارک کا چاند نظر آ چکا تھا۔ اس رات میں دوستوں نے اتنی شراب پلائی، شراب کے نشے میں لڑکھڑاتے ہوئے میں گھر آیا۔ ماں نے غصے میں کہا بدبخت، رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، تو شراب کے نشے میں دھت ہو کر کے آیا ہے۔ اور اس کے بعد ماں نے مجھے ایک تماچا لگا کر کہا اللہ تجھے تباہ کرے، تو رمضان المبارک کی پہلی شب میں بھی یہ کام کرتا ہے۔ اس نے کہا میں نشے میں تھا، مجھے غصہ آیا، میں نے جب ماں کا تماچا کھایا اور میں نے ماں سے سنا کہ اللہ تجھے تباہ کرے، تندور جل رہا تھا، میں نے اپنی ماں کو مارا اور اٹھا کر کے تندور میں پھینک دیا۔ جب میں نے اپنی ماں کو تندور میں پھینک دیا، وہ جلتے ہوئے تندور میں میری ماں جل گئی،
نشے میں تھا، میری بیوی نے مجھے اٹھا کر کے بستر کی طرف پھینک دیا، ماں تو جلتی رہی۔ آدھی رات کے بعد جب میرا نشے کی حالت ختم ہوئی تو میں نے اپنی بیوی کو پکارا، بیوی نے کرارے لہجے میں جواب دیا اور اس نے مجھے بہت ساری جلی کٹی سنائی۔ میں نے کہا آج سے پہلے بھی تو شراب پیا، اور وفادار بیوی آج سے پہلے تو نے کبھی یہ باتیں نہیں کہی، آج تو یہ باتیں کیوں کہتی ہے؟ اس نے کہا بدبخت، تو ماں کا نہ ہوا تو کس کا ہوگا؟ تو نے اپنی ماں کو جلا ڈالا، دیکھ تو صحیح۔ جب میں نے اپنی ماں کو دیکھا تو میری ماں بڑی ہوئی تھی اور مری ہوئی تھی، جلی ہوئی روٹی کی طرح اس کا جسم ہو چکا تھا۔ چونکہ یہ سب کام میں نے نشے میں کیا تھا۔ نشے میں کرے یا کیسے کرے، جب چڑیا چگ گئی کھیت، اب پچھتانے سے کیا ہو سکتا ہے؟ ماں جا چکی ہے، ماں عالم جاویدانی کی طرف عالم فانی سے رخصت ہو چکی ہے۔ مجھے بہت احساس ہوا میں نے اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی۔ غلطیوں کا بھی معیار ہوتا ہے، اس کی بھی قسمیں ہوتی ہے۔ کچھ غلطیاں فوراً معاف ہو جاتی ہے، کچھ غلطیوں کی معافی کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے اپنی ماں کے قتل کے جرم میں اپنے آپ کو یہ سزا دی کہ میں نے اپنے بائیں ہاتھ میں کڑھاڑی لی اور اپنا دایاں ہاتھ کاٹ دیا، کہ جس ہاتھ سے میں نے اپنی ماں کو قتل کیا ہے یہ ہاتھ میرے سینے سے منسلک رہنے کے قابل نہیں ہے، اور میں نے ہاتھ کاٹ کر کے پھینک دیا۔ اور پھر میں نے اپنی ہسلی سے اپنے ایک ہاتھ کو اس کو باندھ دیا، اپنے پیر کو باندھ دیا۔ 40 سال سے زنجیر میں پابند ہو کر اسی طرح پھر رہا ہوں، اور اس دن کے بعد سے اتنی توبہ کی، ہر دن توبہ کرتا ہوں، ہر دن اللہ سے معافی مانگتا ہوں، ہر دن استغفار کرتا ہوں۔ اس کے بعد سے میں نے کبھی روزے کو ترک نہیں کیا۔ ماں کے قتل کو 40 سال ہو چکے ہیں، اس دن سے لے کر آج تک کے میں مسلسل روزے سے ہوں۔ رات کو عبادت کرتا ہوں، روتا رہتا ہوں، مٹھی بھر چنے سے افطار کرتا ہوں، بس عبادت عبادت عبادت۔ اور اس کے بعد سے ہر سال حج کرتا ہوں، لیکن جب ہر سال حج کے لیے آتا ہوں تو کوئی متقی پرہیزگار بندہ، اللہ کا ولی یہی پیغام ہر سال لے کر کے آتا ہے، اللہ نے تیرا حج رد کر دیا، اللہ نے تیرا حج رد کر دیا، اللہ نے تیرا حج رد کر دیا۔ 40 سال سے حج کے رد کا معاملہ یوں ہی سن رہا ہوں۔ جب یہ داستان حضرت مالک بن دینار نے سنی، آپ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ جھٹکے غصے سے اور کہا تیرے جرم کی وجہ سے اللہ کہیں زمین اور آسمان کو جلا کے خاکستر نہ کر دے، تو بدبخت ہے، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے۔ یہ کہہ کر مالک ابن دینار پلٹے، اور پلٹنے کے بعد فرماتے ہیں میں اپنے حجرے میں گیا اور جا کر کے لیٹا۔ میں لیکن جب جا رہا تھا تو جاتے جاتے وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہتا ہے اے غموں کو کھولنے والے، اے غموں کا ازالہ کرنے والے، اے گنہگاروں کو معاف کرنے والے، غفار و ستار، میری بھی سن لے، مجھے بھی معاف کر دے۔ یہ جملے سن کر کے میں جا رہا تھا، میں جیسے ہی سویا آنکھ لگی، میری دل کی آنکھیں بیدار ہوئی، میں نے خواب میں جانے رحمت کو، شہر یار ارم تاجدار حرم، مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم کو خواب میں دیکھا۔ آقا فرماتے ہیں مالک اللہ کے بندوں کو مایوس کیوں کرتے ہو؟ اب سنو، ابن جوزی لکھتے ہیں کہ مالک ابن دینار کو میرے آقا نے فرمایا جو بندے کو تم نے کہا کہ تیرے گناہ سے اللہ زمین اور آسمان کو جلا کے خاکستر نہ کر دے، سنو قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں آقا نے کہا میری طرف سے جو تو اس کو جو نا امید کر چکا ہے، اب میری طرف سے جا کر اس کو پر امید کرنا، لیکن بتانا کہ قیامت میں اس کا انجام کیا ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں اس سے جا کر کے کہنا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن تجھے تیری ماں اور تیرے درمیان فیصلہ کرے گا، اور تیری ماں کے حق میں فیصلہ کرے گا، اور تیری مخالفت میں فیصلہ کرے گا، اور پھر آخرت کے 3 سال بلکہ آخرت کے 3 سال اللہ تجھے جہنم کے اندر جلائے گا، تو جہنم کی آگ میں جلے گا، حتیٰ کہ قربان جائے ماں کو، ماں کی عظمت پر، ماں کے مقام پر، ماں کے مرتبے پر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص کو جا کر بتا کہ جب وہ جہنم کے اندر جل رہا ہوگا اس کی ماں کو پتا چلے گا، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ بتائے گا کہ تیرے قتل کی بنیاد پر تیرا بیٹا جہنم میں جل رہا ہے،
کی ماں کے کہنے پر اس کے بیٹے کو جہنم سے نکال کے اس کی ماں کے سپرد کرے گا اور اس کی ماں کو راضی کرے گا اور اس کی ماں سے پوچھے گا بتا اب تو کیا کہتی ہے؟ وہ کہے گی میری ممتا کہتی ہے کہ میں بھی جنت میں جاؤں، میرا بیٹا بھی جنت میں جائے۔ آقا فرماتے ہیں اس کی ماں کی سفارش سے اللہ اس کو جنت عطا فرما دے۔ ماں کی ممتا کی منزل وہ ہے، ماں اپنے قاتل کو بھی معاف کر رہی ہے۔ کس دن جسے قیامت کا دن کہتے ہیں، لیکن آج ہم نے سب سے پیار کیا ہے، سب سے محبت کی ہے، ان ماں باپ سے محبت نہیں کی جن کی محبت بے لوث، جن کے رشتوں میں تطہیر ہے، جن کے رشتوں میں ریا نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جتنے پیسے ہم کھیل کود میں، جتنے پیسے ہم ناجائز و حرام کاموں میں خرچ کر دیتے ہیں، اگر وہ رقم ہم اپنے ماں باپ پہ خرچ کریں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کو خوش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دونوں دروازوں کو کھول دیتے۔ ماں باپ کی خوشی سے جنت کے دونوں دروازے کھل جاتے ہیں اور ماں باپ کی ناراضگی سے جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اگر ایک کو خوش کیا، آقا فرماتے ہیں ایک کو خوش کیا تو ایک دروازہ کھلتا ہے، ایک نہیں کھلتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ کے ہاتھ میں خرچہ ہے اور گھر میں باپ کی چلتی ہے تو سارے بچے باپ کے آگے پیچھے گھومتے، ماں کو اہمیت نہیں دیتے۔ اور کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ ماں کی چلتی ہے تو سارے بچے ماں کو اہمیت دیتے، باپ کو کوئی نہیں پوچھتا۔ ماں باپ کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ گھر کے کاروباری ہیں، ماں باپ کی اہمیت اس لیے کہ وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر، کبھی کبھی نوجوان آ کر یہ بھی پوچھتے ہیں سید صاحب یہ بتائیں میرا باپ شرابی ہے، اب بھی میں اس کی خدمت کروں؟ میں داڑھی رکھ چکا ہوں، میرا باپ داڑھی نہیں رکھتا، اب بھی میں اس کی خدمت کروں؟ میں نماز پڑھتا ہوں، میرا باپ نماز نہیں پڑھتا، اب بھی میں اس کی خدمت کروں؟ باپ کا احترام اور ماں کا احترام داڑھی کی بنیاد پر نہیں ہے، ماں باپ کا احترام نیک اور متقی ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے، ان کی تعظیم اس لیے ہے کہ وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ حتیٰ کہ اگر وہ مشرک ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، العیاذ باللہ، اگر کسی کے ماں باپ مشرک ہیں تو بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر اس حدیث کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ میری ماں ابھی ایمان نہیں لائی تھی، وہ مشرکہ تھی۔ حضرت اسماء کہتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی ابھی، یہ حضرت اسماء حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہے، ان کی ماں اور ابو بکر صدیق کی بیوی ابھی ایمان نہیں لائی اور وہ مشرکہ تھی، شرک میں ڈوبی ہوئی تھی۔ حضرت اسماء ایمان لا چکی تھی، ان کے والد صدیق اکبر تو ایمان لانے میں اول ہیں۔ اسماء آ کر سرکار سے عرض کرتی یا رسول اللہ میری ماں مشرکہ ہے، شرک میں ڈوبی ہوئی ہے۔ علماء جانتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے، سب سے بڑا جرم اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے، شرک سے بڑا جرم نہیں۔ اللہ ہر گناہ معاف کرے گا لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اب وہ کہتی ہے کہ میری ماں مشرک ہے، شرک کرتی ہے، یا رسول اللہ کیا میں اب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آقا فرماتے ہیں ہاں تم اب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب بتاؤ، آپ داڑھی کا بہانہ لیتے ہیں، داڑھی کی اہمیت اپنی جگہ ہے، آپ نمازی بے نمازی ہونے کا بہانہ لیتے ہیں، نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن ماں باپ کی عظمت اور ان کی قدر، ان کی عزت، ان کی خدمت عمل کی بنیاد پر نہیں ہے، ہمارے ماں باپ ہونے کی بنیاد پر ہے۔ اگر ماں کتنی بھی بد عمل ہو پھر بھی اس کے چہرے کو دیکھنے پر اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرما۔ یہ اور بات ہے کہ ماں کو نیک ہونا چاہیے
کیونکہ ورنہ وہ تو اسی طرح ہوا کہ جیسے دریا کے کنارے رہ کر کوئی پیاسا ہو جائے، کیونکہ جس کا چہرہ دیکھ کر مقبول حج کا ثواب ملے، پھر اس کو بھی تو اپنے کردار کی حفاظت کرنی چاہیے، ماؤں کو نیک ضرور ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو بہانے آج کل نوجوان بناتے ہیں گناہوں کے حوالے سے، ایک صحابیہ بارگاہ رسالت میں آئی اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری ماں شراب پیتی ہے، میں کیا کروں؟ آقا فرماتے ہیں نرمی سے اپنی ماں کو منع کر کہ وہ شراب نہ پیا کرے، اور اگر وہ شراب پی کر بے ہوش ہو جایا کرے تو میں کھانے میں جا کر اس کو اٹھا لیا کر اور ادب سے لا کر اس کے بستر پر اس کو لٹا دیا کر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کسی انسان کے بس میں نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دے۔ ماں باپ کا حق کبھی ادا نہیں کیا جا سکتا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ بنو مسلم کا ایک شخص بارگاہ رسالت میں آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری ماں اتنی بوڑھی ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ غلاظت کر دیتی ہے، گندگی کر دیتی ہے، بستر پر پاخانہ کر دیتی ہے اور میں اس کو دھلاتا ہوں، یہ میرا معمول ہے۔ بڑے نیک بخت ہیں وہ لوگ جن کو ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ آج کل بڑا عجیب سا معاملہ ہے کہ ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں تو اب پلان کیا جاتا ہے کہ اس کو رکھیں کہاں۔ بہت اچھی بات ایک نشست میں قائد محترم نے فرمائی تھی، اجمیر شریف میں میں عزت کے ساتھ حاضر تھا، حضور قائد محترم نے مجھے بہت پیاری بات فرمائی تھی کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہر بچہ کہتا ہے میری ماں میری ماں میری ماں، اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کی خدمت کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہر بندہ کہتا ہے تیری ماں تیری ماں تیری ماں۔ بچے ہو اپنی ضرورت ہے، نہیں کہتے میری ماں میرا باپ، اور جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے ان کو خدمت کی ضرورت ہو تو ہر بندہ کہتا ہے تیری ماں تیرا باپ۔ باریاں مقرر کرتے ہیں، جنت بھی منتقل ہوتی ہے کسی کے گھر۔ جو ماں باپ کی عظمت کو پہچان لے، خدا کی قسم ماں باپ سے بڑا مرشد روئے زمین پر کوئی نہیں۔ ماں باپ سے بڑا مرشد روئے زمین پر کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ جس کی دعا سے خدا مل جائے اس کی دعا سے کیا نہیں مل سکتا؟ جس کی دعا سے تقدیریں بدل جائے وہ ماں ہے۔ اس دعا کے اندر کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھاوا نہیں۔ ہم کہاں کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں دعا کے لیے، وہ دعا کر دے وہ دعا کر دے وہ دعا۔ سب کی دعا کی اہمیت اپنی جگہ۔ حضور فرماتے ماں باپ کی دعا تو کبھی رد ہی نہیں ہوئی۔ اور جتنے بھی بڑے بڑوں کو آپ دیکھیں گے، کتنا بھی کوئی بڑا ہو، آپ اس کی زندگی پیش کیجئے، آپ کو اس کے پیچھے ماں کی دعا ضرور ملے گی۔ ہمارے نبی کو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے نبی کو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، ان پر خدا خود درود بھیجتا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کو 6 سال کی عمر میں جب کسی نے بحیثیت نبی نہیں پہچانا، اس وقت ایک خاتون تھی جو ابوا کے مقام پر پتھر کے سرانہ لے کر اس ٹیلے پہ لیٹی ہوئی ہے، اور وہاں پر 2 ہستیاں موجود ہیں۔ ایک تو دائیں طرف حضرت آمنہ خاتون کی کنیز ہے، اور بائیں طرف 6 سال کا ننھا سا پیغمبر محمد الرسول اللہ، اللہ کا محبوب ہے۔ ابھی کسی کو پتا نہیں کہ یہ محبوب خدا ہے۔ اس وقت آمنہ آخری ہچکی لیتے لیتے یہ فرما رہی ہے ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر نئے کپڑے پھٹ جائیں گے، ہر عروج کو زوال ہوگا، ہر دنیا بھی فنا ہو جائے گی، لیکن میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے جس کی وجہ سے قیامت تک میرا نام زندہ رہے گا۔ حضرت آمنہ یہ دعا دیتے دیتے دنیا سے گئی۔ حضرت آمنہ کے اشعار کو بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، اور حضرت آمنہ خاتون نے فرمایا تھا میں نے اس بیٹے کو جنم دیا ہے جس کی عظمتوں کے ڈنکے مشرق سے لے کر مغرب تک بجیں گے۔
یہ 6 سال کی عمر میں آمنہ خاتون فرما رہی ہے. حضرت آمنہ خاتون کا کہنا یہ ہے، آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، غوث پاک کو دیکھ لیں، غریب نواز کو دیکھ لیں، مخدوم ماہیمی کو دیکھ لیں، بایزید بستامی کو دیکھ لیں، جنید بغدادی کو دیکھ لیں، بشر حافی کو دیکھ لیں، شاہ ابو الحسین نوری کو دیکھ لیں. اسی طریقے سے آپ کتنے بزرگوں کا نام لیا جائے، سارے بزرگوں کے پیچھے اگر ان کی شخصیت کی تعمیر میں، شخصیت سازی میں کسی کا کردار ہے تو وہ ماں کی دعا کا کردار. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم بہت سب کی دعائیں لینے کی بات کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کی دعا کے حوالے سے ہم بہت پیچھے ہیں. اور ایک بات یہ بھی آپ سے عرض کروں، ایک ہے دعا کروانا اور ایک ہے دعا لینا. جو دعا کروائی جاتی ہے اس میں بھی اثر ہے لیکن اتنا نہیں. ایک جو کروائی جاتی وہ بے حجاب سیدھے جاتی ہے، اس کے لیے کوئی حجاب نہیں. ایک دعا کروائی جاتی ہے وہ بھی اثر ہے. ایک دعا لی جاتی ہے، ایک دعا لینا. لینے کا مطلب کیا؟ آپ کسی کو کہیں میرے لیے دعا کریں، دعا کروانا ہوا. ایک ہوا دعا لینا، آپ ایسا کام کر دیں کہ وہ خوش ہو کر خود سے دعا دیں. یہ دعا کی جو تاثیر ہے اس کو آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ حضرت مخدوم ماہیمی پانی لانے کے لیے گئے اور ماں سو گئی، کٹورا لے کر پوری رات کھڑے رہے. ماں کے دل سے دعا نکلی، تو نے میری خدمت کی، اللہ تجھے مخدوم بنا دے. سارے مخدوم جسے مخدوم کہتے ہیں وہ مخدوم ہے حضرت سیدنا مخدوم ماہیمی رحمت اللہ علیہ. کیا زندگی ہے. تو جب ماں باپ کی خدمت کی بات آتی ہے تو لوگ سوچتے ہیں چلو نوکر کو لگا دیں، کچھ پیسے دے کر اس سے خدمت کروا لیں، کسی اور کو لگا دے، کسی اور کو لگا دے. یاد رکھیں یہ بوجھ نہیں ہے جو ماں باپ کو نکالنے. اب تو ہندوستان میں بھی بہت سارے ایسے ٹرسٹ پلان بنا رہے ہیں کہ اولڈ ہاؤس اب بننے چاہیے، بوڑھے گھر اب بننے چاہیے تاکہ ماں باپ کو اس میں منتقل کریں. بڑی کم نصیبی ان لوگوں کی اپنے گھر سے جو جنت کو نکال دی. جو جنت نظر نہیں آتی اس کی تلاش میں ہے، جو جنت گھر میں موجود ہے اس کو گھر سے باہر نکالنے کی فکر ہے. اس سے بڑھ کر بھی فکر کا بودا پن اور کیا ہوگا. جس جنت کے حوالے سے آقا نے فرمایا ماں باپ تیری جنت بھی ہے تیری جہنم بھی ہے، خوش کر لے تو جنت ہے، ناراض کر لے تو تیری جہنم ہے. تو جب ہم بچے ہوتے ہیں ماں باپ ہماری گندگی سے کبھی نہیں اکتاتے، ہماری بدبو سے کبھی نہیں اکتاتے. ماں ہاتھ سے صاف کرتی، گیلے میں خود سوتی ہے، سوکھے میں ہمیں سلاتی ہے، دھلاتی ہے، نہلاتی ہے. ناک بہ رہی ہوتی ہے تو بارہا یہ دیکھا گیا، مشاہدہ ہے کہ جس بہتی ہوئی ناک کو دیکھ کے سب نفرت کریں، باپ دیکھتا ہے تو ہاتھ سے پوچھ لیتا ہے. آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، یہ آپ دیکھتے رہتے ہیں، روزانہ کا مشاہدہ ہے. اس کو کبھی گندگی محسوس نہیں ہوتی کیونکہ پیار جو ہے. لیکن جب ماں باپ اس منزل پر پہنچتے ہیں کہ اب وہ غلاظت کرتے ہیں، اب وہ گندگی کرتے ہیں، تو ان کو گھر سے نکالنے کا پلان کیا جاتا. میں نے تو کچھ ایسے بھی کم نصیب اولاد کو دیکھا ہے جو ہمارے پاس آ کے کہتے دعا کرو کہ ہمارے والدین جلدی سے رخصت ہو جائیں. بہت بوڑھے ہو چکے، بہت محنت کر چکے، پورے گھر والے اکتا گئے ہیں، دعا کریں کہ جلدی سے رخصت ہو جائے. کس کے لیے آپ یہ بات کرتے ہیں؟ آپ ذرا سوچے تو صحیح. جس کو ایک بار دیکھنے سے حج کا ثواب، مقبول حج کا ثواب ملے، آپ اس کے مرنے کی دعا کرتے ہیں، آپ اس کی موت کی دعا کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں شفا کی دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. اور جب تک ماں باپ حیات ہے آپ کو وہ نیکی ملتی ہے کہ آپ اس سے بڑھ کر نیکی کا تصور نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اگر حج کرنا ہے تو 9 ذی الحجہ کو پیسے خرچ کر کے جب تک عرفات نہ پہنچے، محنت نہ کرے، مشقت نہ کرے، حج نہیں ہو سکتا. اور حج کر کے بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ حج قبول ہوا. لیکن یہاں تو 1 سیکنڈ ماں کو محبت سے دیکھا، مقبول حج کا ثواب مل گیا. دعا کرائی، کیا سے کیا بن گئے، کیا سے کیا مل گیا. جس کی بگڑی نہ بنتی ہو وہ اپنے ماں باپ سے دعا کرائے، اللہ اس کی بگڑی کو بنا دے گا. اہمیت، جو چیز سستے میں ملتی ہے لوگوں کو اس کی اہمیت نہیں ہوتی. لوگ مہنگے کی طرف جاتے ہیں.
سستے میں جو چیز ملتی ہے، بہت سستا سودا ہے یہ، جسے ماں باپ کی خدمت کہتے، کیجئے۔ تو بنو مسلم کا ایک شخص آ کر حضور سے کہتا ہے یا رسول اللہ میری ماں اتنی بوڑھی ہو چکی ہے کہ وہ غلاظت اور گندگی کر دیتی ہے، اور میں اس کو نہلاتا ہوں، کپڑے پہناتا ہوں، اس کو صاف کرتا ہوں، یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تو پیدا ہوا تھا تو تیری پیدائش کے وقت، ولادت کے وقت تیری ماں کو جو جھٹکے لگے تھے، ابھی تو نے اس ایک جھٹکے کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ ماں باپ کا حق کیا ادا ہو سکتا ہے؟ ماں باپ کا احسان کا شکرانہ کیا ادا ہو سکتا ہے؟ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اب میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیسے کر سکتا ہوں، کیا کروں؟ آقا فرماتے ہیں اگر تیرے ماں باپ کے رشتہ دار جس سے وہ محبت کرتے تھے، یا تیرے ماں باپ کے دوست جس سے وہ محبت کرتے تھے، ان کی خدمت کر، اس لیے کہ وہ تیرے ماں باپ کے دوست تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک سفر میں تھے، دیکھا کہ سامنے سے ایک دیہاتی آ رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر ایک بہترین سواری پر سوار تھے، حضرت عمر ابن خطاب کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر بہترین سواری پر ہیں، بہترین لباس پہنے ہوئے ہیں۔ ایک دیہاتی آ رہا ہے، اس کو دیکھ کر عبداللہ ابن عمر نیچے اتر گئے۔ دیہاتی کو دیکھ کر، عام طور پر دیہاتیوں کا اس وقت کوئی بہت زیادہ اعزاز و اکرام نہیں ہوتا تھا، دیہاتی لوگ بھولے بھالے ہوتے تھے اور ان کا اپنا انداز ہوتا تھا۔ آج بھی دیہات سے لوگ آئیں تو ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ نہ وہ زیادہ پڑھے لکھے رہتے ہیں، نہ وہ زیادہ تہذیب جانتے ہیں، نہ ان کو بہت کچھ آتا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر جیسا صحابی جو فقہاء کے اندر جن کا شمار ہوتا تھا، مفتیوں کے اندر، صحابہ میں جو مفتی تھے ان کے اندر، اہل علم میں ان کا شمار ہوتا تھا، دیہاتی کو دیکھ کر کے نیچے اتر گئے اور کہا کہ چچا جان یہ سواری آپ لے لیں۔ وہ سواری دے دیا، وہ دیہاتی خوش ہو گیا۔ سر پہ قیمتی امامہ بندھا تھا، وہ امامہ بھی اتار کر کے فرمائیے امامہ بھی آپ لے لیں، اور اس کے بعد رخصت ہو گئے۔ جو ساتھ میں لوگ تھے انہوں نے کہا اے ابن عمر یہ دیہاتی لوگ بہت چھوٹی سی چیز لے کر بھی خوش ہو جاتے ہیں، آپ کا ان کے لیے نیچے اتر جانا ہی ان کے لیے بہت بڑی بات تھی، اور آپ جو ہے نیچے اترے، آپ نے قیمتی سواری دے دی، اس کے بعد آپ نے اپنا امامہ بھی اتار کر کے دے دیا، آخر آپ نے ایسا کیوں کیا جبکہ دیہاتیوں کا اتنا اعزاز و اکرام نہیں ہوتا؟ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تمہارے والدین اگر دنیا سے کوچ کر جائیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہو اور ان کو خوش کرنا ہو تو جو ان کے دوست ہیں ان کی خدمت کیا کرو۔ یہ جو دیہاتی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے والد حضرت عمر ابن خطاب کا دوست تھا اور حضرت عمر اس کا بڑا اکرام کرتے تھے، تو مجھے حضور کی وہ حدیث یاد آ گئی اگر قبروں میں ماں باپ کو خوش کرنا ہے ان کے دوستوں کی خدمت کیا کرو۔ میں نے سواری بھی دے دیا، امامہ بھی دے دیا، میرے والد تو دنیا سے چلے گئے، ان کی خدمت نہیں کر سکتا، ان کے دوستوں کو خوش کر کے قبر میں ان کے دل کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یعنی اسلام ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک شخص آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں انتقال کر گئی ہے، اب میں اس نے سلوک کس کے ساتھ کروں؟ آقا فرماتے تیری خالہ ہے؟ اس نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا جا اپنی خالہ کی خدمت کر۔ یعنی ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ ماں باپ وہ عظیم ترین نعمت ہے، لیکن افسوس صد افسوس کیا ہو رہا ہے، بہت طبیعت کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک بات اور پیاری سی یاد آتی ہے، ماں باپ کی بد دعا کی حیثیت کیا ہے۔ ایک اتنے بڑے بزرگ تھے کہ وہ رات بھر عبادت کرتے تھے اور دن کو روزہ رکھتے تھے۔ ایک دن وہ اپنی ماں کے پاس ہے اور ماں سے کہا امی مجھے بہت یاد آتی ہے کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کروں، کعبے کی بہت یاد آ رہی ہے، روضہ رسول کی یاد آتی ہے، میں جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا میری خدمت کے لیے تیرے سوا اور کون ہے، اگر تو چلا جائے گا تو میری خدمت کون کرے گا، اس لیے میں تجھے اجازت نہیں دیتی، تو نے نہیں جانا۔ اب انہوں نے یہ سنا، رک گئے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ ماں منع کر رہی ہے لیکن جانا تو نیک کام کے لیے نا،
کعبۃ اللہ کی حاضری کے لیے جانا۔ اگر لوگ برا نہیں مانے تو میں ان کو یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، آج لوگوں نے تبلیغ کے ایسے طریقے نکال لیے، ماں باپ گھر میں سسکتے ہیں اور بیٹا کبھی 40 دن کے لیے جا رہا ہے، کبھی 4 مہینے کے لیے جا رہا ہے، کبھی 1 سال کے لیے جا رہا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں دین کی تبلیغ کے لیے، کہاں جانے کا؟ جنت کی تلاش میں۔ نادان جنت گھر میں اسے چھوڑ کر جنت کی تلاش میں جا رہا ہے۔ افسوس ہے لوگوں نے خدا جانے کس کس انداز سے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس شخص نے سوچا کہ آخر نیک کام کے لیے تو جانا ہے، اور وہ بھی کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے۔ کعبے پہ پہلی نظر پڑے تو دعائیں قبول ہوتی ہے۔ وہ شخص ماں کی اجازت کے بغیر نکل گئے، اور ان کا پلان یہ تھا کہ وہ دن بھر سفر کریں گے اور رات کو جہاں رکیں گے پوری رات عبادت کریں گے۔ اس شان سے وہ کعبۃ اللہ شریف تک پہنچتے پہنچتے سفر کریں گے۔ رات ہوئی، قریب کے گاؤں تک پہنچے تھے، مسجد میں داخل ہوئے، عبادت میں مصروف ہوئے۔ اسی رات اس گاؤں کے اندر چور آیا، اور چوری کرتے ہوئے کسی نے اس کو دیکھ لیا تو اس نے شور مچایا، چور چور۔ لوگ اٹھے اور اس کے پیچھے بھاگے۔ وہ چور آیا مسجد کی گلی میں اور خدا جانے کہاں چھپ گیا۔ لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ یہ مسجد کے اندر داخل ہوا۔ جب لوگ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک بندہ سجدے میں رو رہا ہے۔ ادھر وہ بندہ سجدے میں رو رہا ہے، ادھر ماں نے رات کے وقت ضرورت پڑی تو آواز لگائی، بیٹا کہاں ہو؟ جب کوئی آواز نہیں آئی تو دل میں خیال آیا کہ وہ چلا گیا۔ زبان سے بات نکلی، اللہ میری اجازت کے بغیر گیا ہے، کعبے تک پہنچنے نہ پائے۔ ماں کی زبان سے یہ جملے نکلے، میری اجازت کے بغیر گیا ہے، کعبے تک پہنچنے نہ پائے۔ ادھر ماں یہ کہہ رہی ہے، ادھر وہ سجدے میں رو رہے ہیں، اپنی مغفرت کے لیے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ ایسی حالت میں لوگ اندر داخل ہوئے، سجدے میں دیکھا، سجدے سے اٹھایا، اجنبی چہرہ تھا، لوگ سمجھے یہی چور ہے۔ خوب مارا، اور مار کر کے کہا پہلے تو چوری کی، اور جب پکڑانے کی باری آئی تو سجدہ کر کے سجدے کو بدنام کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ پکڑ کر کے جمع کرا دیا۔ صبح کو قاضی کے پاس لے گئے، دربار سجا تو کہا کہ اس چور کی سزا کیا ہے کہ جو چوری کرتا ہے وہ پکڑے جانے کے خوف سے سجدہ کرتا ہے اور سجدے کو بدنام کرتا ہے۔ قاضی نے کہا اس کے ہاتھ کاٹو، پیر کاٹو، اس کی آنکھیں نکال لو۔ ہاتھ کاٹے، پیر کاٹے، آنکھیں نکال لی، اور پھر قاضی نے کہا اعلان کرو جو چوری کرے اور سجدے کو بدنام کرے، سجدے کی آڑ میں اپنے آپ کو بچائے، اس کی سزا یہی ہے۔ جیسے کسی شخص نے اعلان کیا لوگوں یہ اس چور کی سزا ہے جو چوری کرتا ہے اور پکڑے جانے پہ سجدے کو بدنام کرتا ہے، سجدے کی آڑ میں اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، یہ اس کی سزا ہے۔ جب یہ اعلان کیا تو اس شخص نے روتے ہوئے کہا اے اللہ کے بندے یہ اعلان مت کر، یہ اس چور کی سزا ہے جو سجدے کی آڑ میں اپنے آپ کو بچاتا ہے، بلکہ یہ اس عمرہ کو جانے والے زائر کعبہ کی سزا ہے جو اپنی ماں کی اجازت کے بغیر کعبے کی زیارت کو جا رہا تھا۔ بات دل سے نکلی، دل میں اتری، لوگوں نے دیکھا تو پہچانا، ارے یہ تو قریب کے گاؤں کے فلاں بزرگ ہے، اور لوگ ان کو بہت عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر ہمارا یہ عمل ان لوگوں کو پتا چل گیا وہ ہمارے گاؤں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ انہوں نے فوراً خاموشی سے ان کو اٹھایا اور دوسری رات اٹھا کر کے لے جا کر ایک علاقے میں ان کو ڈال دیا، اندازے سے کہیں بھی لے جا کر اس گاؤں میں ڈال دیا۔ ابھی ڈالا، یہ چیخنے لگے، بھوک لگی تھی، کوئی ہے مجھے کھانا کھلانے والا؟ قریب کے گھر سے آواز آئی اے فقیر ہاتھ بڑھا تاکہ میں تجھے کھانا دوں۔ انہوں نے کہا کہ مائی میرے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، میں کیسے ہاتھ بڑھا سکتا ہوں؟ تو کہا چل کر کے آتا کہ میں تیری جھولی میں کھانا ڈال دوں۔ تو کہا کہ مائی میرے پیر بھی کٹے ہوئے ہیں، میں چل بھی نہیں سکتا۔ تو کہا تو اجنبی ہے، نامحرم ہے، میں تیرے سامنے کیسے آ سکتی ہوں؟ تو کہا مائی میری آنکھیں بھی نکلی ہوئی ہے، مجھے بس کھانا کھلا دے۔ جیسے گھر سے وہ خاتون باہر نکلی، کیا دیکھا کہ وہ کوئی اور نہ تھا، وہ انہی کا بیٹا تھا جو اجازت کے بغیر کعبۃ اللہ کی حاضری کے لیے جا رہا تھا، اور ماں کی زبان سے نکلا میری اجازت کے بغیر گیا، کعبے تک پہنچنے نہ پائے۔ اور پھر ان کا یہ حال دیکھا، کہا بیٹا تو، ماں تھی، ممتا تھی، برداشت نہ کر سکی۔ ماں نے کہا یہ تیرا حال کیسے ہوا؟
تو انہوں نے کہا ماں تمہاری اجازت کے بغیر کعبے کی زیارت کے لیے جا رہا تھا، اس لیے میرا یہ حشر ہوا۔ ماں تھی، تڑپتا دیکھ کر برداشت نہ کر سکی، ہاتھ اٹھا کر دعا کیا، اے اللہ اب اس تکلیف میں نہ اسے رکھ نہ مجھے رکھ، اسے بھی اٹھا لے مجھے بھی اٹھا لے، تاکہ یہ دکھ اس کا بھی ختم ہو جائے اور میرا بھی ختم ہو جائے۔ بس دعا ابھی مکمل نہ ہوئی تھی، یہ بھی زمین پہ گری اور ان کی بھی روح پرواز کر گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماں منع کرے کعبے کو جانے والے کا یہ انجام ہوتا ہے۔ تو جو لوگ ماں کے منع کرنے کے بعد ناجائز لڑکیوں سے دوستی کر رہے ہیں، پسند کی شادیاں کر رہے ہیں، زنا کے اڈوں پر، جوؤں کے اڈوں پر، کھیل کود میں جا کر کے اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔